تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی، آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک میں سے یا تو کوئی خاص وظیفہ بتایا جاتا ہے، کوئی ایسی آیت بتائی جاتی ہے جو مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، قرآن سے روحانی علاج جو میں عرض کروں گا وہ ہے بے ہوشی کا روحانی علاج۔ اب دیکھیں ناظرین، بعض اوقات لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بچے بھی بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک بڑی عمر کے افراد بھی بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب بے ہوشی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کوئی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی گر گیا، گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اچھا کسی کو ٹھوکر لگے، ٹھوکر لگ کر گرا، ایک دم بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اس پر، یا کوئی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کسی پر غنودگی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کوئی ہوش میں نہیں آ رہا ہوتا، یا کسی مریض کو ہوش میں لانا ہوتا ہے، اب وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہوتا، ہر کوئی پھر مختلف اپنے اپنے طریقے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے میں ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا نا تو الحمدللہ عز و جل ہوش میں آ جائے گا۔ اگر کوئی بے ہوش ہو چکا ہو تو ایسا کیا عمل کریں، کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا روحانی علاج ہے، پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو مریض ہوش میں آ جائے گا۔ تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار، جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اچھا، آیت الکرسی جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اب آیت الکرسی کے اندر یہ جو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، صرف اتنا، مکمل آیت الکرسی نہیں، صرف اتنا حصہ، یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، ہم نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب آپ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اب آپ پانی پر دم کریں گے۔ اپنے پاس پیالے کے اندر گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کے رکھ لیں اور 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ دم کیا ہوا پانی آپ تھوڑا سا چلو میں لیں، ہاتھ میں لیں، لینے کے بعد اب جو بے ہوش ہو چکا ہے نا، اس کے چہرے پر آپ ٹپکائیں، چند ایک قطرے اس کے چہرے پر لگائیں، اچھا چند ایک قطرے اس کی ناک میں ڈالیں، چند ایک قطرے اس کے حلق میں ٹپکائیں اور تھوڑا سا ہلائیں گے، جھلائیں گے نا مریض کو، تو الحمدللہ عز و جل وہ مریض ہوش میں آ جائے گا۔ مگر یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیں، اگر اس شخص کا روزہ ہے پھر تو ناک میں اور حلق میں پانی کے قطرے نہیں ڈالنے، اور اگر روزہ نہیں ہے اس کا تو پھر ڈالنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو یہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کے مریض کے اوپر وہ دم کیا ہوا پانی، اس کے چند ایک چھینٹیں اس کے ماریں، الحمدللہ عز و جل تھوڑا سا ہلائیں گے، جھلائیں گے، اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کریں گے تو مریض اللہ کے حکم سے ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ ایک ایسا روحانی علاج ہے۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات گھر میں بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات بڑی عمر کے جیسے گھر میں افراد ہوتے ہیں، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، دورے پڑنے کی
وجہ سے بھی بعض اوقات کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں نہیں آ رہا ہوتا، تو جس کو ہوش میں لانا ہے تو اس کے لیے آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی شاندار کتاب، بڑی زبردست کتاب جس کا نام ہے گھریلو علاج، جو آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً اس کو طلب فرما سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ بہت سارے گھریلو علاج بھی اس میں موجود ہیں، بہت سارے روحانی علاج اس میں موجود ہیں، اس میں سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے، تو آپ بھی اس کتاب کو حاصل کر کے اس میں سے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ کافی سارے کمنٹس بھی آ چکے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو پہلے ہم شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی سر، میں درد رہتا ہے آنکھوں میں اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، چلیں اس کا انشاءاللہ الکریم میں وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، روحانی علاج عرض کروں گا کہ جائز کاموں میں الحمدللہ عز و جل دل لگے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ الرجی کے بارے میں روحانی علاج بتا دیں۔ الرجی کے حوالے سے صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ میں حنیف بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ میرا نا تقریباً 1 مہینے سے کام نہیں کر رہا، تو میں نے ادھر سے جانا ہے فیصلہ آباد سے لاہور کام کے سلسلے میں، تو میں نے استخارہ کروانا تھا، کیا میرا بہتر رہے گا کام؟ میرا نام محمد حنیف ہے، والدہ میری کا نام خالدہ ہے۔ صحیح ہے، حنیف نام آپ نے بتایا، فیصل آباد سے لاہور جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا، جاب نہیں مل رہی۔ میرا نام احتشام ہے اور میری والدہ کا نام رانی بی بی۔ صحیح، احتشام نام آپ نے بتایا، صحیح ہے، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ بیمار ہی رہتا ہے، دوسرا یہ کہ کاروبار کا بھی بالکل نہیں چل رہا ہے، تو بچے بھی سیٹ نہیں ہو رہے ہیں کسی کام میں بھی۔ عبداللطیف، والدہ کا نام راجن بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عبداللطیف بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر جو آپ کے مسائل ہیں کاروباری حوالے سے، بچوں کی بیماری کے حوالے سے اور گھر کے جو آپ نے مسائل بیان کیے، ان تمام ہی امراض کا انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج بھی عرض کروں گا اور مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے 8 سال شادی کے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ صحیح، شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، صحیح جی، انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتائیں گے آپ کو۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کا، چونکہ اب آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران ہم اب چونکہ ماہ رمضان المبارک کی بھی الحمدللہ عز و جل قریب آمد ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے، تو اس سے پہلے ہی ہمیں کچھ باتیں پتہ ہوں گی تو ہم اچھے انداز میں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں گے اور عبادت کرتے ہوئے ماہ رمضان کو گزارنا ہے۔ تو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کیسے تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا کیا اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں، کیا کوششیں کرنی ہیں، آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، رمضان جلد آ رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ توبہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، کچھ علم دین بھی حاصل کریں، اعتکاف اور مزید رمضان کی برکات بھی حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح کا ارشاد موجود ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا۔ تو بہرحال یہ کہ ماہ رمضان مبارک کا بڑا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، واقعی خوشیوں بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ تو اس کے لیے تیاری تو شعبان شریف میں تو آبیاری کی جاتی ہے، رجب میں بیج بویا جاتا ہے عبادت کا، یہ بزرگوں کے اقوال ہے، اور شعبان شریف میں آبیاری یعنی آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر رمضان شریف میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، مختلف اس میں روایتوں میں الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت پیارا مہینہ ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری کر لے کہ میں سارے روزے رکھوں گا،
तरावी पूरी पढ़ूंगा और अपने काम काज जो भी ज्यादा मशक्कत के काम हो ना वो अभी निपटा ले, जो रमजान में भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर अब कर ले तो नहीं जरूरत रहेगी रमजान में, तो इस तरह के काम अभी से निपटा ले और रमजान के लिए अपने आप को इबादत के लिए जितना हो सके बंदा फारिग करे, ताकि दिल जमी के साथ दिल लगा कर वो इबादत कर सके, रोजों में सहूलत रहे, तरावी में सहूलत रहे, तिलावत में सहूलत रहे, शहादत मिलती रहे वगैरह। तो यूँ तैयारी इस तरह करेगा, इत्तिकाफ का जहन बनाए, पूरे माह रमजान के इत्तिकाफ में बैठ जाए तो दुनिया की झंझटों से काफी हद तक खलासी मिल जाएगी, वरना गलियों बाजारों में जो भी हो रहा होता है सब समझते हैं और मस्जिद मस्जिद होती है, तो जिससे बन पड़े, कोई मजबूरी ना हो, बंदों की हक तलफियां भी ना हो, अपने बस में हो तो एक माह के लिए माह रमजान का एहतिकाफ कर ले। अब तो माशाअल्लाह कई जगह पर 25+ पर गालिबन पाकिस्तान में पूरे माह रमजान का एहतिकाफ का दावत इस्लामी की तरफ से सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दिन का तो इसकी तो गिनती भी याद नहीं है मुझे, बहुत जगह पर होता है अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी की तरफ से। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान करते हैं एहतिकाफ, अल्लाह सबका एहतिकाफ कबूल फरमाए। तो यूँ तैयारियां करें और मदनी मुज़ाकरे भी होंगे इंशाअल्लाह। 60 मदनी मुज़ाकरों, अगर 30 रोजे मिलते हैं तो 2 डेली मदनी मुज़ाकरे होते हैं, एक तरावीह के बाद एक असर के बाद, तो यूँ मतलब 60 मदनी मुज़ाकरे भी मिल सकते हैं। अगर एहतिकाफ आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में करने की सआदत मिली तब तो ये 60 मदनी मुज़ाकरे भी कहीं नहीं जाते इंशाअल्लाह, वरना फिर मदनी चैनल पर सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। अल्लाह पाक खैर के साथ, आफ़ियत और सलामती के साथ, सेहत और सलामती के साथ माह रमज़ान से हमें मिला दे, माह रमज़ान देखना नसीब फरमाए और अल्लाह करे हरमैन तय्यबैन में मदीना शरीफ का चाँद देखना अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। तो जो मदनी फूल अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाए हैं, इन मदनी फूलों के मुताबिक, इन बातों के मुताबिक इंशाअल्लाह करीम माह रमज़ान मुबारक को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। खूब तिलावत कुरान करनी है, खूब कसरत से ज़िक्र व अस्कार, तस्बीहात, दुआएं, तौबा, इस्तिग़फ़ार का सिलसिला जारी रखना है और सबसे बढ़कर ये कि फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी के साथ साथ फ़र्ज़ ज़रूरतों का भी हमने एहतिमाम करना है। इंशाअल्लाहुल करीम हकीकी बरकतें हासिल होंगी। आइए नाज़रीन, पहले तो इस्तिखारों के जवाबात और रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ हमारे वो इस्लामी भाई, हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने कॉल्स की थी। ये पहले हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि तबीयत में ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है कि काम काज करने को दिल ही नहीं करता। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर का मामला फरमाए। ये बाद औक़ात इस तरह की कुछ कभी कभी इस तरह की कैफियत हो जाती है, लेकिन आप मायूस ना हो, इसको अपने ऊपर तारी ना करें। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत करें, कोशिश करें और इंशाअल्लाहुल करीम आसानियाँ पैदा होंगी। एक तावीज़ बनाने का तरीका मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अगर किसी का जायज़ कामों में, काम काज में और कारोबार में दिल ना लगता हो तो आप एक सादे से कागज़ पर 101 मरतबा या अल्लाह ये लिख कर इसका तावीज़ बनाकर जो कोई अपने बाजू पर बांध ले तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसका जायज़ कामों में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अब बाद औक़ात होता है ना कि ना घर में दिल लग रहा है, काम के पर जा रहे हैं तो वहाँ दिल नहीं लग रहा, ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ दिल नहीं लग रहा। इसी तरह हम कभी अपने किसी भी जो भी फील्ड वर्क में रहते हैं और काम में दिल नहीं लग रहा हो तो आप ये तावीज़ बना कर आप अपने बाजू में बांध लें। अच्छा, इसी तरह जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं तो आप के बच्चों के साथ भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो कि बच्चों का काम काज में दिल ना लगता हो तो आप ये तावीज़ बना कर उनके सीधे बाजू में बांध दें। इंशाअल्लाहुल करीम बच्चों का काम काज में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि एलर्जी के हवाले से कुछ बताइए। बाद औक़ात होता है एलर्जी हो जाती है, जल्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, खारिशें होना शुरू हो जाती हैं। तो सूरतुल मुमिनून की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो जिसे किसी भी चीज़ से एलर्जी हो ना तो ये पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शिफा हासिल होगी। अच्छा, इसके बाद ये एक और इस्लामी भाई थे, हनीफ नाम, आपने बताया था कि काफ़ी आपने बताया था कि 1 माह हो चुका है, काम काज में कुछ आजमाइशों के मामलात हैं, काम नहीं चल रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि फैसलाबाद से
لاہور جانا ہے تو وہاں میرے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں حنیف بھائی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے مددگار پیدا فرمائے، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں مختلف افراد بیمار رہتے ہیں، کاروباری مسائل کا بھی گھرا ہوا ہوں، عبداللطیف آپ نے اپنا نام بتایا تھا۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب جو آپ نے اپنے مسائل بیان کیے نا بیماری کے حوالے سے، کاروباری مسائل کے حوالے سے، ایک ہی ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے جملہ مسائل کے حل کے لیے ہیں، یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کاروباری مسائل بھی حل ہوں گے، گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، گھر سے غربت بھی دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ دیکھیں 4 صفاتی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے گھر سے بیماریاں دور فرما دے گا، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے دیکھیں خاص جمعہ کے حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو ہر جمعہ کو آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کی جن کے دلوں میں خواہش ہے کہ اللہ پاک بیٹا ہمیں عطا کرے، تو ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے، اولاد نرینہ کی نعمت نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین کے میسیجز بھی آئے ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں، انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، اور چند ایک کے استخارے بھی کیے جا چکے ہیں۔ فیاض بھائی ہیں بکر سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے جس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، سانسوں کی رکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور جس کے لیے ہم نے کئی جگہ سے دم بھی کروایا، دوائی بھی بے تحاشا لی، کوئی خاص فرق نہیں آیا، تو اس کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی جائے اور استخارہ بھی کروائیں، کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتائیں۔ بھائی کا نام نثار آپ نے بتایا تھا۔ دیکھیں پہلے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، جو بھی ان کی بیماریاں ہیں، تکلیفیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استخارہ بھی الحمدللہ عز و جل کیا گیا ہے، کوئی جادو بندش فی الوقت اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے ہی معاملات ہیں۔ بعض اوقات اندرونی اس طرح کی کمزوری ہو جاتی ہے کہ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور کسی اچھے طبیب سے، اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر بھائی کا علاج بھی آپ کروائیں۔ اب آئیے روحانی علاج کی طرف۔ دیکھیں وظیفہ پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھ پڑھ کر جو ہے نا بھائی کے دل پر آپ دم کریں، صحیح ہے، دل کی دھڑکن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نارمل اپنے آ جائے گی حالت پر۔ اچھا، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے بھائی کے، اللہ پاک آسانی فرمائے، تو اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، باقی وجہ کیا ہے اور اس کا جو ڈاکٹری علاج ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر وہ کیجئے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سب سے آخری سورت ہے، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر بھائی کے سر پہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، بھائی کا مکمل علاج کروائیں، اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اور پلیٹوں کا جو مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا وہ بھی لازمی کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤ کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی جوڑوں میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھیں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، چاہے پٹھوں میں درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور مخصوص ایک وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔
وہ یہ کہ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کا نام اسد الرحمن ہے اور والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ میرے بھائی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ تو دیکھیں، اگر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو نا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا غصہ کم ہو جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو 1 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پلا دیں، الحمدللہ سمجھ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اگر خود اپنی کوشش کرنی ہے اپنے لیے، اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اب وہ خود یہ چاہتا ہے کہ یار میرا غصہ کم ہو جائے، تو خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، الحمدللہ سمجھ غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ چند ایک وظائف اور بھی ہیں، وہ یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ یہ پڑھ لیجئے، لا حول شریف پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جب بھی آپ غصے میں ہوں تو آپ وضو بنا لیں اور جس مقام پر آپ ہیں کوشش کریں کہ اس سے آگے پیچھے اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ اس کمرے میں ہیں، آپس میں گھر کے افراد بیٹھے ہیں، غصے میں آ گئے بھائی، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، جگہ تبدیل کر لیں، اس سے بھی ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو زمین سے چمٹ جائیں، تو الحمدللہ سمجھ غصہ یہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اس کے لیے بتکلف ہمیں کوشش بھی کرنا پڑے گی اور ذہن بنانا پڑے گا، کیونکہ غصے کے اندر بعض اوقات ایسے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکل آتی ہیں کہ پھر اس کے نتائج جو ہے نا بڑے خطرناک قسم کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میرے والدہ کا نام صغرا ہے۔ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے تو بہت پریشان ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ بھائی رہتا ہے، لو ہو جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر، کیا ہوتا کیا ہے؟ چلے دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم میں وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ گھر میں بڑے مسائل چل رہے ہیں، تو گھر والی ٹھیک نہیں رہ رہی، تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں، بیمار ہی ہے اور بیڈ پہ ہی ہے۔ باقی کام کاروبار نہیں صحیح، ذہنی توازن جو ہے نا کہیں تو اکھڑ جاتا ہے، اس طرح غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں انشاءاللہ الکریم گھریلو مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج وظائف انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ اچھا، میں محمد نواز اٹک سے بات کر رہا ہوں، تو میرے 2 بچے ہیں، ان کا قد نہیں بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف ہے، جو پڑھتی ہے وہ بھول جاتی ہے، جو پڑھتی ہیں بھول جاتی ہیں۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے۔ نازنین فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نور فاطمہ۔ بیماری رہتی ہے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ڈاکٹر سے علاج بھی کرواتے ہیں تو پھر بھی جنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام سفیر احمد ہے اور میرے والد کا نام نذیر احمد ہے، والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے۔ آپ کے شادی کے حوالے سے نہ ہی میری سسٹر وغیرہ میری، تو ہماری شادیوں کو کوئی انتظام نہیں ہو رہا، اور دوسرا جو ہے نہ ہی کوئی جاب وغیرہ کا، مطلب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آسانی نہیں ہوتی بلکہ مشکلیں اور بڑھتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید کالز دیجیے۔ کزن ہے وہ نا بولتی نہیں، اس کا نا دماغ چھوٹا، وہ اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بولتی نہیں ہے، دماغ چھوٹا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، بچی کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں کافی کالز ہو چکی ہیں، میں اب وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے اور اس دوران انشاءاللہ الکریم کچھ تاثرات ہم آپ کو دکھائیں گے، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو تاثرات دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل دنیا کے کم و بیش 32 ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں پر لوگوں کا فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ علاج کیا جاتا ہے، روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں اور وظائف دیے جاتے ہیں، اور پھر جب
روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں اور پریشانیوں سے نکل آتے ہیں، تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے نا، پھر وہ لوگ آ کر خود اپنے تاثرات دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہم نے اپنا روحانی علاج کروایا، ہم نے یہاں سے اپنا روحانی علاج کروایا تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی تھی، شادیاں ہو گئیں الحمدللہ، بے اولاد تھے تو الحمدللہ عز و جل صاحب اولاد ہو گئے۔ تو مختلف الحمدللہ خوشخبریاں بھی سننے کو ملتی ہیں، مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں۔ آئیے کچھ ملے جلے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلبرگ فیڈرل بی ایریا بلاک 17 مصطفیٰ جامع مسجد میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ دعائے شفا اجتماع دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت ہوتا ہے۔ کس طرح ان کو اس روحانی علاج سے فیض ملتا ہے، آئیے چل کر لیتے ہیں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام منور اسلام اتاری۔ محمد یاسر اتاری۔ ارشاد احمد اتاری۔ میرا نام محمد صابر اتاری ہے۔ میرا نام ڈاکٹر بابر ہے۔ میرا نام محمد بدر اتاری ہے۔ اچھا یاسر اتاری بھائی، یہاں مصطفیٰ مسجد میں دعائے شفا اجتماع ہوا آپ کے یہاں، تو آپ نے یہاں سے تعویذات وغیرہ لیے ہیں، اور اجتماع میں کیسا لگا آپ کو؟ یہ اجتماع میں آ کے بہت اچھا لگا اور روحانیت سی محسوس ہوئی ہے۔ اس طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے ہماری مساجدوں کے اندر۔ الحمدللہ بڑا روحانیت سے محسوس ہوا، یہاں پر بیان ہوا، بیان کے بعد صلاۃ و حاجت کی نماز پڑھائی گئی، پھر دعا ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا۔ الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ روحانی ماحول بہت اچھا تھا۔ سب سے پہلے میں اپنے پیر طریقت رہبر شریعت میرے روحانی بزرگ جناب الیاست طارق قادری صاحب کو بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کا پروگرام شروع کیا اور ہم لوگ ان کی باتوں سے مستفید ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت فیض حاصل کیا۔ بہت اچھا لگا اور الحمدللہ بڑا سکون ملا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے پہلے روحانی علاج کرایا، تعویذات وغیرہ لیے؟ الحمدللہ بیزاد لکھنوی مسجد سقی حسن پہ جو ہے بابر بھائی سے میں نے بہت تعویذات لیے ہیں، اور الحمدللہ مجھے بہت فیض حاصل ہوا ہے۔ فیضان مدینہ سے بھی لیا، بیداد مسجد سے لیا، مدینہ مسجد کے بی آر سے لیا، مصطفیٰ مسجد سے بھی پہلے لیا، الحمدللہ۔ بیماری کے سلسلے میں لیا ہے، ڈپریشن وغیرہ ہوتا تھا جیسے کسی کو، تو اس کے سلسلے میں لیا ہے۔ مختلف مسائل چلتے رہتے ہیں، گھریلو پریشانیاں وغیرہ، اس کے حساب سے بھی کافی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ کیا نام ہے ہمیں جو ہے محسوس ہوا ہے۔ سلسلے میں لیے تھے؟ کاروبار کے سلسلے میں۔ کاروبار کے سلسلے میں؟ کاروبار میں کیا پرابلم تھی، کیا تھا؟ کچھ بندش تھی، نظر بد تھا، لیکن آج الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں۔ کام وغیرہ کی رکاوٹ کے حوالے سے میں نے لیے تھے، تو وہ میں لے رہا ہوں الحمدللہ۔ اس کے وظائف وغیرہ دیے تھے مجھے، اور یہ تھا کہ کچھ بندش وغیرہ کا یا کچھ نظر بد کا وغیرہ کا چکر ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ میری بھی بیماری ایک یہ ہے کہ معدے کے لیے اور جگر کے لیے جو میں نے ٹیسٹ کروایا تو نیگیٹو آیا تھا، تو اس حوالے سے میں نے کارڈ بھی کروائی ہے اور تعویذات بھی لیے ہیں۔ میں نے اپنے والدین حیات تھے، ان کی بیماری کے لیے لیا، الحمدللہ بڑا فرق بھی پڑا ان کو، بہت مجھے فائدے ہوئے، اپنے لیے لیے، روزگار کے لیے لیے، الحمدللہ بہت فائدے ہوئے۔ یعنی آپ لیتے رہتے ہیں تعویذ؟ بالکل بالکل، میں ہمیشہ لیتا رہتا ہوں، اور کارڈ بھی کراتا ہوں، استخارہ بھی کراتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے بھائی کے لیے پہلے تعویذات لیے تو فائدہ ہوا ان کو؟ ان کو الحمدللہ کافی حد تک فائدہ بھی ہوا تھا ماشاءاللہ، تو پلیٹوں کا کورس وغیرہ بھی کرایا تھا۔ ابھی آپ نے جو تعویذات لیے یہاں پر شرکت بھی کی ہے، آپ نے ابھی کس سلسلے میں لیے ہیں تعویذات؟ جنید بھائی بات اصل یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نظر بد ہے، اسی وجہ سے پریشانی تھی، تو میں نے یہ کارڈ کے لیے میں نے تعویذات لیے ہیں۔ انہوں نے کوئی چارجز وغیرہ لیے آپ سے، کوئی پیسے وغیرہ؟ الحمدللہ کبھی نہیں، دعوت اسلامی کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، کبھی چارجز نہیں لیتے۔ جنید بھائی سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ وائف کے لیے خصوصاً ان کو کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، وظائف ہمیں بتا دیجیے۔ پریشانیاں اتنی ہیں کہ تھوڑا سا آپ بھی مجھے جو ہے نا پریشانی اور بندش کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میں بھی فیضیاب ہو سکوں۔ جنید بھائی یہ نظر بد کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی نظر بد کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ مختلف کچھ لوگ ملتے رہتے ہیں، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست سے، آج کل جیسے مہنگائی کا دورہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، تو کوئی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، گھریلو تنگ دستیاں، پریشانیاں ہیں، کسی کی جاب نہیں ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ جنید بھائی مجھے جگر اور معدے کا روحانی علاج بھی فرما دیجیے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اب دیکھیں کافی سارے سوالات ہی ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، کچھ تاثرات بھی ماشاءاللہ دیے اور کچھ روحانی علاج بھی پوچھے ہیں۔ ترتیب وار چلیں، پہلے میں آپ کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، کوئی کاروباری حوالے سے، کوئی گھریلو حوالے سے، کوئی مایوس ہو جاتا ہے، کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کوئی کس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا ہے نا، ہم دنیا میں آئے ہیں تو آزمائشیں ہیں، یہی تو آزمائشیں، دنیا میں یہ آزمائش ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ذہنی ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں، اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے بعض اوقات ایذا رسانی کے معاملات۔ اب صبر ہی تو کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اب بعض اوقات دیکھیں اب پریشانی، مصیبت، تکلیف اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی ہم اس کو اپنے اوپر سوچ کر اور اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، ایسا طاری کر لیتے ہیں کہ آپ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے، مسکرا کر خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کریں اور صبر کرنے کی عادت بنائیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا، اتنا وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اب سوچ کر پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اب اس کی بھائی شوگر بڑھ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، دل ایک دم اچانک سے بیٹھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا، اگر ہم اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، نارمل رکھیں، چلو آئی پریشانی آئی، دعا کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ چلے میں وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو مختلف مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جو بہت ساری جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے۔ دیکھیں اولاً تو فرائض اور واجبات کی پابندی، نماز سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ نمازوں کی پابندی بھی ہو، ساتھ ساتھ کوشش کریں صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز حاجات آپ ادا کریں گے، اور ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لیے، مسائل سے نکلنے کے لیے آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا، حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مختلف پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد کسے فرمایا تھا؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو، جن مصیبتوں کو چاہے گا دور فرما دے۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، تو اس کا اگر چاہے ہائی ہو جاتا ہو یا لو ہو جاتا ہو تو پڑھنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم بلڈ پریشر آپ کا یہ نارمل ہو جائے گا الحمدللہ سب۔ اور اپنے ڈاکٹر سے بھی اگر ہائی رہتا ہے تب بھی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کو ایزی نہ لیں اور توجہ رکھیں، کنٹرول کرنے کی اس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین وقت استخاروں کے جوابات کا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے شاہ زیب نام آپ نے بتایا تھا کہ دل کا مسئلہ رہتا ہے تو ان کا بھی استخارہ کریں۔ دیکھیے استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو، بندش، عملیات، اثرات وغیرہ نہیں ہیں۔ اب اللہ نہ کرے کسی کے دل میں درد رہتا ہو، دل کے وال یہ بند ہو چکی ہوں، شریانیں بند ہو جاتی ہے نا بعض اوقات، یا دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہو، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں، سیدھا ہاتھ دل پر رکھا اور 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، دل کو ایک طاقت، ایک قوت الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھریلو مسائل ہیں اور گھر والے جو ہے نا بعض اوقات ذہنی توازن ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ٹینشن میں آ جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیے چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں آپ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں،
صحیح ہے. اور اسی میں ایک اور وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر یہ بھی پانی پر آپ نے دم کرنا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل. صحیح، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 5 چیزیں دیکھیے آپ کے سامنے ہیں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل، یہ 5 صورتیں پڑھ کر یہ آپ نے پانی پر دم کر کے یہ پلانا ہے. الحمدللہ عز و جل ذہنی توازن بہتر ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے سوچا کے حوالے سے کہا تھا کہ جو یہ پڑھتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. حافظہ تیز کرنے کے لیے، ذہن تیز کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ پڑھا کریں. اس کے بعد یہ ایک اور قول تھی، نازنین فاطمہ نام بتایا تھا کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں اور طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کریں. دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے ان کا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اس کے بعد صغیر احمد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب بھی نہیں ہے، آزمائشوں کے معاملات ہیں. صغیر احمد بھائی آپ کے ساتھ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، کارٹ وغیرہ بھی کروائیں. یہ جاب کے حوالے سے، رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں آپ کے ساتھ، ان کی کارٹ کا عمل کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. باقی پڑھنے کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون یہ 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، جلد شادی ہوگی، گھر بھی اچھا چلے گا. اور دیکھیں عملی اقدامات کوشش بھی کرتے رہے نا. اب ظاہر سی بات ہے جو بھی رشتے کے لیے آئے گا وہ پہلے جو ہوتے ہیں نا لوازمات جو ہوتے ہیں، معلومات کی جاتی ہے، بھائی جاب کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، ذریعہ آمدنی کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں معلومات لی جاتی ہے. تو اب جاب کے حوالے سے اس کے لیے آپ کو خود بھی کوشش کرنا پڑے گی. چلو اس کے لیے بھی وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم خوشحالی نصیب ہوگی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری کزن ہے اور بولتی نہیں ہے، دماغ بچی کا بہت زیادہ چھوٹا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے. روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں بچی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہو کہ جسے بول نہیں پاتا ہو، بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا زبان میں کسی کی لکنت ہو، یا الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتا ہو، تو اس کے لیے آپ سورہ طٰہٰ کی 4 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی دیکھیں 4 آیات آپ کے سامنے ہیں. یہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد یا تو 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ ان 4 آیتوں کو پڑھ کر بچی پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں. الحمدللہ عز و جل بچی بولنا شروع کر دے گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے میسیجز شامل کرنے کا. کافی سارے آپ کے میسیجز بھی جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دوں. یہ ایک اسلامی بھائی نے میسیج کیا ہے کہ میرے ماموں کے روزگار کا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں اور دعا بھی کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے ماموں کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے. ماموں کو یہ بتائیے گا آپ وظیفہ کہ طلوع آفتاب سورج کی طرف رخ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک وہ پڑھ لیں. الحمدللہ عز و جل رزق میں کشادگی ہوگی. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھیں نا، سورج طلوع ہونے کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت یہ پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خارش کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خارش کا مریض خود یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ الکریم خارش ختم ہو جائے گی. شوگر کنٹرول ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں. اچھا، میری والدہ کی کڈنی میں
پین ہے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم گردے کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری ہوئی تو وہ پتھری بھی نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دانتوں میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر پھیریں، انشاءاللہ الکریم دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امرین نام بتائیں کہ طبیعت خراب رہتی ہے، 1 ماہ ہو چکا ہے، 2 دن صحیح ہوتی ہے پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا، جو بھی دوائیاں کھاتی ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ دواؤں کے ذریعے شفا حاصل ہو جائے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. چلے ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دوا جب بھی آپ استعمال کریں، دوا کھائیں تو دوا کھانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہی ہے، چاہے کھانا کھائیں، پانی پئیں، دوا استعمال کریں، انجیکشن لگوائیں، تو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ آپ یہ کہہ لیں بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی. مزید بھی ناظرین میسیجز ہیں لیکن وقت اختتام کی جانب ہے کہ اسلامی بھائیوں کے میسیجز بھی رہ گئے ہیں اور کالز بھی تقریباً رہ جاتی ہیں اور وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں، یا اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے. یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.